ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یزید کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مختصر تعارف اس کا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا تعارف کروایا جائے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یزید کے سیاہ کارناموں سے پہلا کارنامہ واقعہ کربلا ہے، جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اپنی پہلی تمام ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ جن حضرات نے وہ واقعات نہیں سنے وہ ہمارے چینل اسلامک زری آفیشیل کا وزٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور تمام پچھلی ویڈیو کو آپ سماعت فرمائیں، اپنے ایمان کو جلا اور تازی بخشیں۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ واقعہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا، جس وقت یزید کا فسق و فجور، اس کی بدعمالیاں، اس کی سیاہکاریاں، اس کا اہل بیت رسول کو شہید کر دینا بڑی بے دردی کے ساتھ اور اہل بیت رسول کی عورتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا، یہ ساری باتیں اہل مدینہ تک پہنچی۔ تو اہل مدینہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنایا اور جو یزید کی طرف سے مدینہ کا والی تھا اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور یزید کی حکومت سے بغاوت کر دی۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑا شامی لشکر مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مدینہ منورہ پر بھیج دیا۔ مدینہ منورہ کے شمالی علاقے کے اندر ایک پتھریلا علاقہ، پتھریلا میدان جس کو حرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر اس نے اپنے خیمے لگائے لشکر نے، اور وہاں پر ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی بہت ساری تعداد شہید ہوئی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کے جتنے لوگ تھے ان پر جب انہوں نے فتح حاصل کی تو شامی فوج کے سربراہ نے یہ اعلان کر دیا کہ مدینہ منورہ 3 دن کے لیے شامی فوج کے لیے حلال ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر گھس گئے، خوب انہوں نے لوٹ مار کی اور جو کچھ ان سے ظلم و ستم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ مسجد نبوی کی حرمت کو بھی پامال کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے اندر آذان تک کی بلند نہیں کی گئی، نماز بجماعت نہیں ادا کی گئی، اور اس نے اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا اور بہت سارے تابعین کو شہید کیا۔ زیادہ تعداد ان صحابہ و تابعین کی تھی کہ جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر صرف میں ایک اکیلا مسجد نبوی کے اندر موجود تھا۔ جب بھی آذان کا وقت ہوتا تو روضہ رسول سے آذان کی آواز بلند ہوتی، میں اس آذان کی آواز کو سنتا اور اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا۔ تو یہ واقعہ حرہ ہے کہ جس میں یزید کے دور حکومت کی ظلم اور بربریت صاف اور واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے متعلق یہ عقیدہ دیا گیا کہ وہ فاسق و فاجر اور گمراہ شخص تھا۔